اب ایک سوال آیا تھا آخر میں، اسے سن لیں کہ نظر لگنا بات بات میں لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو وہم ہے، نظر کیا چیز ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا نظر لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں العین حق، نظر حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور بڑے بڑے اونٹوں کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ نظر سے تڑپنے لگتے ہیں، مرنے کے کگار پہ ہوتے ہیں تو ان کو ذبح کر کے بنا کے کھا لیا جاتا ہے۔ نظر وہ چیز ہے، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ سردی میں سردی لگتی ہے کہ نہیں، اور گرمی میں گرمی لگتی ہے، تو ایسے ہی یہ نظر ہے۔ ہم نے آپ کو اٹھا کے دیکھا تو ہماری نظر گئی کہ نہیں آپ پر؟ ہاں، ہماری نظر آپ پہ گئی، لیکن یہ نارمل ہے، ہم نے کچھ نہ آپ کی بہت ساری چیزیں پسند کیا اور نہ ہم نے آپ سے عداوت کیا، یوں ہی نارمل انداز میں آپ کو دیکھا تو نظر نہیں لگی۔ لیکن آپ کی کوئی چیز ہمیں خوب اچھی لگ گئی، کپڑا اچھا لگ گیا، صورت اچھی لگ گئی، آواز اچھی لگ گئی، بیان اچھا لگ گیا، اور ہم نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو اگر دیکھ لیا تو آنکھوں میں وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ جو چلی جاتی ہے اور آپ پہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر محبت میں بھی لگتی ہے اور نظر حسد میں، عام طور پہ حسد میں لگتی ہے کہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھا تو بہت بری طرح دیکھ لیا کہ اس کو کیوں ایسا ہے، اس کی یہ چیز ختم کیوں نہیں ہو جاتی، اس کا لڑکا کیوں اتنا تندرست ہے، اس کا لڑکا کیوں اتنا بڑھ رہا ہے تیزی سے کے ساتھ، اور اس کا لڑکا کیوں پڑھائی میں اچھا نمبر لا رہا ہے، یا اس کے لڑکے کی عادت اتنی اچھی کیوں ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی نے گھور کے دیکھ لیا تو وہ نظر لگ ہی جانی ہے۔ تو جس طرح سردی لگتی ہے، جس طرح گرمی لگتی ہے، ایسے ہی انسان کی نظر بھی لگتی ہے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جیسے سردی سے بچنے کے لیے آپ کپڑے خریدتے ہو اور گرمی سے بچنے کا ذریعہ اپناتے ہو، ایسے نظر سے بھی بچنے کا ذریعہ اپناؤ، ورنہ نظر لگی رہے گی اور آپ بیمار بھی رہو گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نظر ہے کہ نہیں۔ آئے دن ہر وقت نظر لگتی رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ دو صورتیں اتری ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کی نظر بد سے حفاظت ہے، بلکہ جادو ٹونا سے بھی حفاظت ہے، اور ہر قسم کی سفلی اور بدعملی سے یہ دونوں صورتیں انسان کو بچاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب رات میں لیٹتے تھے تو سونے سے پہلے قل هو اللہ شریف پڑھتے اور یہ دونوں صورتیں پڑھتے، اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اور پھر سر سے لے کے جہاں تک ہاتھ جاتا ایسے پھیر لیتے، تب سوتے تھے حضور۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اوپر بھی کر لیں اور اپنے بچوں کو خاص طور پر صبح و شام اسکول بھیجیں تو، اسکول سے آئے تو، کہیں جا رہے ہیں شادی بیاہ میں تو ہمیشہ ان کو دم کرتے رہیں، پھونک ڈالتے رہیں، یہی اس کا علاج ہے۔ بقیہ اب کوئی کہے بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں کچھ ہو سکتا؟ جیسے ایک بات ہے نا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا، تو کوئی نظر لگا کے ہماری کیا بگاڑ لے گا؟ تو ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ بالکل سدھر جائے، آن لائن ہو جائے، لیکن بندہ جب کبھی بگڑتا ہے اور روٹ سے ہٹتا ہے تو چاہے کسی کی نظر بد لگ جائے یا کوئی ذریعہ بن جائے، اسے پریشانی پہنچتی ہے، تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس وقت وہ سدھرتا ہے۔ جیسے جب تک کہ ہانڈی میں آپ کھانا نہیں ڈالتے ہو، خوب اندر سے اسے آنچ نہیں لگتی ہے، پکتا نہیں ہے، تو کھانے کے لائق نہیں ہوتا، لذت نہیں ہوتی۔ آپ کچا اناج کیسے کھاؤ گے؟ خوب اسے جلاتے ہو تب کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ ایسے بندہ جب اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں ہمیں یاد الہی کا ذریعہ بنتی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اسے اپنا بچاؤ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ نظر حق ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب قدیر، جتنے لوگ سن رہے ہیں مولا کریم، یہ ان کے دل و دماغ میں اس چیز کو نقش فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رب قدیر، بیان میں، تعبیر میں کہیں سے کوئی لغزش ہوئی وہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ میرے مولا کریم، ہم لوگوں کو نظر بد سے بچا لے۔ یا اللہ، ہم لوگوں کے بال بچوں پر، اہل و عیال پر، خاندان کے کسی آدمی پر نظر بد ہو تو اس کلام مبین کے صدقے میں یا اللہ اسے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہم سب کے گھروں سے نحوستوں کا خاتمہ فرما دے اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ جن کو جو بھی تکالیف جسمانی یا روحانی ہے مولا کریم، رمضان المبارک کے صدقے میں سب کو شفا اور صحت کی دولت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا